باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان 4-5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مدارج بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب خالقین میں سے اچھا خالق۔ یہ انسان کی تخلیق کے مناظر ہیں۔ انسان جب زمین میں آتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے اور اسے کوئی اقتدار ملتا ہے، کوئی پاور ملتی ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور انسانیت کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو کچھ اس کا دل چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تخلیق یاد کروا رہا ہے کہ اے انسان، تو اپنی تخلیق پر غور کر۔ تو ایک نطفے سے تمہارا آغاز ہوا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، گوشت کی ایک بوٹی بنا، اس بوٹی پر ہڈیاں جو ہے، بوٹی میں سے ہڈیاں پیدا کی گئی، ان پر گوشت لایا گیا۔ یہ ہے تمہاری حیثیت۔ اگر تم اپنی حیثیت پر غور کرو تو اللہ کا شکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر غور نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی ناشکری کرتے رہو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں موت کا فرشتہ اپنے آغوش میں لے لے گا، اور موت آتے وقت جو ہے تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، میں اپنی زندگی کو اس اللہ کے آرڈرز کے مطابق جو ہے نہیں گزار سکا جو اللہ نے مجھے آرڈر دیا۔ اللہ نے کیا آرڈر دیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے میدان میں عمل میں لایا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس وقت انسان کو یہ احساس ہوگا جب اس کو موت آنے والی ہوگی، لیکن اس وقت کا احساس انسان کے کوئی کام نہیں آئے۔ اللہ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام خالقین سے حسین خالق ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اے انسانوں اس کے بعد تم نے میت بن جانا ہے، موت کے آغوش میں چلے جانا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ جو ہے اٹھایا جائے گا، تم سے تمہاری زندگیوں کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا، فرصت کے لمحات کو کہاں صرف کیا، صحت کے لمحات کو کہاں صرف کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ چیزیں انسان کو اللہ کی عدالت میں جو ہے ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنی زندگی کو حسین انداز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ذمہ داری کو جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے اس کو حسین انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔